میرا نام لے کر پکار رہے ہیں، بغیر کہے کہ وہ خط مان رہے ہیں. کہا اس کا مطلب امام الانبیاء محمد رسول اللہ آ گئے ہیں. صندوق کھول کر خط نکالا، حضرت ابو ایوب انصاری خود ہی لے کر آئے. حضور نے خط پڑھا. خط میں بادشاہ نے لکھا تھا، اے آنے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ، آپ پر ایمان لانے والا میں پہلا شخص ہوں. قیامت کے دن میری سفارش کرنا، مجھے ہرگز یوں ہی محروم ہونے نہ دینا. آپ علیہ السلام خط پڑھ کر مسکراتے ہیں. اسی گھر میں قیام فرماتے ہیں. مکہ وہ بستی ہے جس کو ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ذریعے بسایا گیا. یہ شہر کیسے بنایا گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا، حضرت ہاجرہ نے پانی کو روکا، وہی زمزم ہوا. زمزم ہونے کی وجہ سے کچھ وہاں پہ پرندے آئے، قبیلہ جرم آیا، اجازت لے کر وہیں بس گیا. وہ شہر بسا. اس شہر کو ایک پیغمبر نے بسایا. وہ شہر اس زمین کی ابتدا ہے، اور محمد رسول اللہ کا مدینہ عاشقوں نے بسایا. اور سرکار علیہ السلام زمین کا آغاز نہیں، پوری کائنات کا آغاز ہے. سب سے پہلے نور محمد رسول اللہ، اسی نور سے اللہ نے یہ سارا جہاں بنایا. حاضرین سامعین محترم، یہ میلاد کا ہی مہینہ ہے، ابھی چل رہا ہے. اس اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم میلاد تو مناتے ہیں، مگر یاد رکھیں سچی میلاد کیا ہے؟ نیکی کا کام کرنا. سچی میلاد کیا ہے؟ نیکی کا کام کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا. ہمارے پاس یہ کام نہیں ہو رہا ہے. ہم ذرا جیسا کہ اب جلوس میں آپ بھی آئے تھے ہوں گے، دیکھے کرے لائٹاں لگائے، ناچے کودے. یہ باہر لائٹاں لگا کر ناچنے کا نام میلاد نہیں ہے. دلوں میں اجالا جگانے کا نام میلاد النبی ہے. سرکار کی محبت کا چراغ ہر ایک کے دل میں جلائیں، یہ میلاد النبی ہے. تو کوشش کریں نمازیں پڑھتے رہے. اللہ آپ کو مکے کا بھی دیدار کرائے، روضہ رسول اللہ کا بھی دیدار کرائے، مگر سچی محبت نماز، سچی محبت نماز. نماز ہوگی تو سب بچے گا. دنیا میں طوفان آئے گا پھر بھی گھر بچے گا. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہ بچے گا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا وعدہ ہوا، لوگوں نے نہیں مانا. اللہ نے فرمایا فلاں وقت عذاب آئے گا. اپنے اپنے لوگوں کو خبر کر دو. خبر تھی. ایک بڑھیا کو آپ نے کہا ایمان لائی تھی، اے مائی فلاں دن طوفان آئے گا تو میری کشتی میں آ جانا. کہا کہ اے نو، طوفان کے دن مجھے بلا لینا. اچھی بات ہے. وقت آیا، طوفان آیا، دنیا پوری جل تھل ایک ہو گئی. اس کے بعد طوفان ختم بھی ہو گیا. نوح علیہ السلام کو یاد آیا، میں نے بوڑھی سے وعدہ کیا تھا. اب کہاں وہ بیچاری بوڑھی، اس کی جھوپڑی. اب جا کر دیکھا تو جھوپڑی صحیح سالم ہے. گئے جھوپڑی کا دروازہ کھول کر کہا اے مائی کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ اے نو، تم نے کہا تھا طوفان آئے گا، بلانے آئیں گے، کب آئے گا؟ آپ نے کہا طوفان آیا بھی، سب کو ڈبا کر گیا بھی، مگر مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو کیسے بچی. یہ تو بچا، تو کیا کر رہی تھی؟ میں کیا کرتی؟ آپ نماز پڑھو بولے تھے، میں نماز پڑھ رہی ہوں. نماز پڑھیں. بارش آ کر کھیت گیا تو بھی اللہ دوسری برکت عطا فرمائے گا. آج کل ہماری طبیعتیں بڑی خراب ہو گئی. میں یہ تمہارے امام صاحب سب کا تعلق، یہ مولانا فاروق صاحب، ان سب کا تعلق ہمارے اس علاقے کے ایک دینی مدرسے جامعہ نظامیہ سے. جامعہ نظامیہ ایک الگ علمی یونیورسٹی ہے. حیدرآباد کو کبھی گئے تو چار مینار دیکھتے، گولکنڈا دیکھتے. کبھی اس ادارے کو جاؤ، وہاں محبت رسول اللہ کا چراغ جل رہا ہے. اس چراغ کا نام ہے شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی. یہ مدینہ گئے تھے، وہیں رہنے کا ارادہ تھا. خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا. سرکار فرما رہے ہیں واپس جاؤ. سب مدینے کو جاتے ہیں، مگر جب یہ مدینہ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا واپس جاؤ. کیوں؟ جس سے کام لینا ہوتا ہے رسول اللہ اسے واپس بھی جاتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدینے میں رہنا چاہتے تھے. سرکار نے کہا کہ نہیں، ہندوستان میں اسلام کا گلشن کھلانا ہے، اے معین الدین ہندوستان چلے جاؤ. تو ہمارے دکن میں دین پھیلانا تھا، اس کے لیے علم پھیلانا تھا.
رسول اللہ نے خواب میں فرمایا جاؤ، اس لیے جامعہ نظامیہ کو بارگاہ نبوی کی مقبول دینی درسگاہ کہتے ہیں۔ آخر دنوں میں ایک آپریشن ہوا، بیمار ہو گئے۔ آپ کے شاگرد لکھتے ہیں مطلع انوار میں، جسم سے بستر ہی پڑا ہوا ہے بیڈ پر، میں چاہتا تھا کہ جا کر بات کروں، مگر دیکھا کسی